اردو ایوب عباسی خلاصہ مصنف کا نام پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ محمد ایوب عباسی بہت زیادہ خوبیوں کے مالک تھے۔ وہ قدرت کی ان نعمتوں کی طرح تھے جو انسانی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، یعنی وہ قدرت کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نعمت تھے۔ وہ دوستوں سے گھل مل جاتے۔ جب وہ لوگوں میں یا محفل میں موجود نہ ہوتے تو ان کی غیر حاضری کا احساس ہوتا تھا۔ وہ بہت سادہ انسان تھے۔ ویسے تو ان میں کوئی اس طرح کی بات نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ کیونکہ اچھے ان کپڑے نہیں ہوتے تھے یا بہت زیادہ اچھی گفتگو نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا اخلاق بہت ہی اچھا تھا۔ وہ اخلاق کے اور محبت کے پیکر تھے۔ دیکھنے میں ان کا رنگ بھی اتنا گورا نہیں تھا اور ان معمولی جسم کے آدمی تھے۔ قد بھی ان کا بڑا ہی پستہ قد تھا ان کا، لیکن جو کوئی دیکھے ان کا غلام بن جائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ میری اور میرے عزیز و اقارب یعنی میرے رشتہ داروں کی زندگی میں ایوب عباسی کا بہت زیادہ ناعمل دخل ہے۔ ان کی وفات نے ہمیں غمزدہ کر دیا۔ ایوب میرے دوستوں اور اہل خاندان پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ ہماری خوشی اور غمی میں فوری اور ہر وقت شامل ہوتے تھے اور کسی بھی مرحلے پر میری دل آزاری نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے کبھی بھی کہ جس سے میرے دل خراب ہو، یعنی مجھے برا لگ جائے۔ اور جب بھی ہم سے کوئی کام بگڑ جاتا، خراب ہو جاتا یا ہم نے کوئی بہت اہم کام کرنا ہوتا تھا تو اس کے ذمہ داری نہ ہم ایوب پر ڈال دیتے تھے اور بہانے نکال کر نہ وہاں سے نکل جاتے تھے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ آپ ان کو کریں۔ تو جیسے ہی ان کو حکم ملتا تھا وہ اس میں کام کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اگر ان کو ڈانٹتے تھے تو وہ نادم ہو کر ہنستے، دوسروں سے کبھی سلواتے سنتے بھی اور کبھی سنا بھی دیتے۔ ایوب صاحب کا گھر 12 مہینے 3rd کلاس کا مسافر خانہ بنا رہتا تھا۔ ہر طرح کے وہاں لوگ ٹھہرتے تھے اور ان کے خرچے پر بہت زیادہ طلبہ نے تعلیم بھی حاصل کی۔ وہ زیادہ تر طلبہ کی جو ضروریات تھیں ان کا بھی خیال رکھتے تھے اور اپنے اس کام میں مصروف رہتے تھے۔ دوستوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ اس کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے۔ بیماری کے دوران میں اگر کوئی شخص چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا تھا اور اس کا مزاج بہت ہی سخت ہوتا تھا تو وہ اس کی سخت باتوں کو بھی سہ لیتے تھے، یعنی برداشت کر لیتے تھے اور اس کی گالیاں بھی سن لیتے تھے۔ اور جب وہ بیمار انسان جب تندرست ہو جاتا تھا تو پھر وہ جب اپنا شکریہ ادا کرتا تھا تو وہ بھی سخت الفاظ میں کرتا تھا، لیکن ایوب صاحب ہر بات ہنسی خوشی برداشت کر لیتے تھے۔ دوسروں کا کام بڑے ہی دل لگا کر کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کوئی ان سے ناراض نہ ہو۔ علی گڑھ میں داخلے کا زمانہ ہنگامے کا ہوتا ہے۔ لوگ خوشامد کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، چاہے اس کے لیے انہیں خوشامد کرنی پڑے یا لوگوں کی تعریف کرنی پڑے۔ اور داخلے کا زمانہ برسات کا زمانہ ہوتا ہے۔ اسی زمانے میں والدین جو ہے معدے کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیچس اور اسہال عام ہو جاتا ہے۔ کسی کو حکیم کی دوا راس آتی ہے اور کوئی ڈاکٹری ادویات سے علاج کرانے سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں ایسے مواقع پر ایوب مرحوم یاد آتے تھے۔ کسی کے لیے چارپائی کا انتظام کرتے تھے، کسی کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تھا تو اس کی سبیل نکالتے تھے۔ ضرورت مندوں کے لیے بورڈنگ ہاؤس میں رہائش کا انتظام کرتے تھے۔ اگر کسی کے پاس رقم ادا نہیں کرنے کی گنجائش ہوتی تھی تو قسطوں میں دینے کا بندوبست کرواتے تھے۔ اگر کسی کو کسی کتاب یا فرنیچر کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس کا بھی خیال کرتے تھے۔ اور جو والدین اور سرپرست تھے ان کے لیے حقے کا یا پرانے اردو ناولوں کا بھی ان کی ضرورت کے مطابق اہتمام کرتے تھے۔
ایوب صاحب کی سیرت کا، ان کی شخصیت کا ایک اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹا بڑا ان سے جب محبت کرتا تھا تو اس کو دل سے بڑی خوشی ملتی تھی۔ ایوب کسی بھی لالچ اور معاوضے کے بغیر دوسروں کی مدد کرتے تھے۔ وہ ہر طالب علم کے خاندانی حالات اور معاملات سے بھی واقف رہتے تھے اور اسی طریقے سے ان سے سلوک کرتے تھے۔ ہڑتال کے زمانے میں لڑکے بے قابو ہو جاتے تھے، پر ایوب عباسی کا جادو ان لڑکوں پر چل جاتا تھا اور سارا معاملہ احسن طریقے سے حل ہو جاتا تھا۔ ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملے سے ہمیشہ دور رہتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی الگ رکھتے تھے۔ جب بھی ان کو فرصت ملتی تھی تو اپنے خاندانی معاملات کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے خوش نہیں تھے کیونکہ وہ ایوب کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے رشتہ دار دشمنی اور منافقت یعنی جھوٹ سے کام لیتے تھے۔ ایک دن بڑے اداس اور آبدیدہ تھے۔ پوچھا تو عزیزوں کی سنگ دلی کا ذکر کیا۔ میں نے سمجھایا بد دل نہ ہوں، اپنا دل برا نہ کریں۔ عزیز رشتہ دار تو حسد کرتے ہی ہیں کہ آپ نیک کام کیوں کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ آپ نے کتنی محنت اور لگن سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ایوب صاحب جن لوگوں کو عزیز رکھتے تھے، یعنی جو لوگ ان کو اچھے لگتے تھے، پیارے لگتے تھے، وہ ان کو میرے ہاں ضرور لے کر آتے تھے۔ جب بھی ان کے عزیزوں کے ہاں کوئی غمی یا خوشی کا کوئی موقع ہوتا تھا تو مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں بھی وہاں ضرور آؤں، اور جب میں ان کی یہ بات مانتا تھا تو وہ بڑا ہی خوش ہوتے تھے اور میرے شکر گزار ہوتے تھے، یعنی میرا شکریہ ادا کرتے تھے۔ جس بات سے انہیں بڑی ہی خوشی ملتی تھی اس میں وہ مجھے ضرور شریک کرتے تھے، اور جب میں ان کے کسی انتخاب کو پسند کرتا تھا تو اسے مقبولیت کی سند مل جاتی۔ ایک لطیفہ سنیے۔ ایک دن کہنے لگے رشید صاحب پتلون پہنا کیجیے۔ عرض کیا کیوں؟ کہنے لگے بس آپ کو اچھی لگتی ہے۔ میرے اور ان کے ایک بے تکلف دوست بھی بیٹھے تھے۔ کہنے لگے رشید صاحب قیامت تک نہ پہنیے گا، ایوب خود پتلون پہننا چاہتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ایک دن سردیوں میں سب دوست ڈاکٹر عباد الرحمن کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایوب مرحوم کہنے لگے سردی لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن کہنے لگے نہ ڈھنگ سے کھاتے ہو نہ شریفوں کی طرح رہتے ہو، سردی نہیں لگے گی تو اور کیا لگے گا۔ ڈاکٹر صاحب گرم کوٹ لے آئے اور اچھی طرح اوڑھا دیا، چائے منگوا کر پلائی۔ اس کے بعد مرحوم نے کہا کہ میں گھر کی طرف چلا۔ میں ان کے لہجے سے گھبرایا۔ ہم انہیں گرم کپڑے اوڑھا کر ان کے مکان تک لائے۔ صبح سے بخار نے زور پکڑا، یعنی بہت زیادہ بخار ہو گیا، لیکن کمزوری اور نکاہت بڑھتی گئی، یعنی بخار اتنا زیادہ تھا کہ بہت زیادہ ان کو کمزوری ہوتی گئی۔ 2-3 ہفتے میں وہ موت کے منہ میں چلے گئے، یعنی روز بروز ان کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے پر ہر کوئی غمزدہ تھا، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی ہر آنکھ اشکبار تھی۔